حیرتناک قصہ سناتا ہوں۔ مدینۃ الاولیاء ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے وطن، شہر، خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا، خوب مال کماتا اور گھر والوں کو بھجواتا۔ باہم مشورے سے عالی شان کوٹھی بنانے کا طے پایا۔ یہ نوجوان سال ہا سال تک رقم بھجواتا رہا، گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سجواتے رہے، یہاں تک کہ اس کی تکمیل ہوئی، مکان مکمل ہوا۔ یہ نوجوان جب وطن پلٹ کر آیا تو اس عظیم الشان کوٹھی یعنی بنگلے میں رہائش کے لیے تیاریاں عروج پر تھیں، مگر اس عالی شان مکان میں منتقل ہونے سے تقریباً ایک ہفتہ قبل ہی اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اپنے روشنیوں سے جگمگاتے عالی شان مکان کے بجائے ویران قبرستان کی گھپ اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ افسوس، صد ہزار افسوس، ہماری اکثریت آج دنیا کی مت والی اور فکر آخرت سے خالی ہے۔ ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو فانی دنیا کی لذتوں کے باعث مسرور و شاداں، زوال و فنا سے بے خوف، موت کے تصور سے ناآشنا، لذات دنیا میں بدمست ہیں، تو بعض وہ ہیں جو اس دار ناپائیدار میں یکایک موت سے ہمکنار ہونے کے اندیشے سے نابلد، سہولتوں اور آسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئے کہ قبر کے اندھیروں، وحشتوں اور تنہائیوں کو بھول گئے۔ آج ہماری ساری توانائیاں صرف و صرف دنیاوی زندگی ہی کو بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہیں، آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مالدار لوگ گزرے ہیں، جو دولت و حکومت، جاہ و حشمت، اہل و عیال کی عارضی انسیت، دوستوں کی وقتی مصاحبت اور خدام کی خوشامدانہ خدمت کے بھرم میں قبر کی تنہائی کو بھولے ہوئے تھے، مگر یکایک فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تا دیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کے مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے، روشنیوں سے جگمگاتے محلات و قصور سے اٹھا کر انہیں گھپ اندھیری قبور میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادمان و مسرور تھے، اور آج قبور کی وحشتوں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ افسوس ہے اس پر جو دنیا کی نئے رنگیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے یکسر غافل ہو جائے۔ واقعی جو دنیاوی زندگی کے دھوکے میں پڑ کر اپنی موت اور قبر و حشر کو بھول جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کرے، نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیز مجھے پردے میں سننے والی اسلامی بہنوں، یقیناً جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے آگاہ ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی آسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لیے فرنیچر تیار کرتے ہوئے، ایئر کنڈیشنر لگاتے ہوئے، نوٹ رکھنے کے لیے تیوری بنواتے ہوئے، دنیاوی قابلیت کے سرٹیفکیٹ
सजाने के लिए अलमारी बनवाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। और ये काम शरन दुरुस्त भी नहीं है। तो जब सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है तो ये डिग्रियां हमारे किस काम की? ये मैच में जीते हुए कप क्या काम देंगे? जिस दौलत के लिए सारी जिंदगी मेहनत और मशक्कत करते हैं वो हमारी क्या मदद करेगी? जिस मनसब की बिना पर, जिस ओहदे के बलबूते पर अकड़ते रहे, हमारे क्या काम आएगा? ये इख्तिदार हमें कैसे बचा पाएगा? ऐ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब भी वक्त है, होश में आइए और कब्र आखिरत की तैयारी फरमाइए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अनुमा से रिवायत है कि हुजूर पाक साहिब लौलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधे पकड़कर इरशाद फरमाया, दुनिया में एक अजनबी और मुसाफिर बनकर रहो। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अनुमा फरमाते हैं, जब तू शाम करे तो आने वाली सुबह का इंतजार मत कर, और जब सुबह करे तो शाम का मुंतजिर ना रहे, और हालत सेहत में बीमारी के लिए और जिंदगी में मौत के लिए तैयारी कर ले। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने सबसे आखिरी खुतबा जो इरशाद फरमाया उसमें यह भी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया महज इसलिए अता फरमाई है कि तुम इसके जरिए आखिरत की तैयारी करो, और इसलिए अता नहीं फरमाई कि तुम इसी के होकर रह जाओ। बेशक दुनिया महज फानी और आखिरत बाकी है। तुम्हें फानी दुनिया कहीं बहका कर बाकी आखिरत से गाफिल न कर दे।